فریلی فیئرلی جسٹلی اور امپارشل انتخابات کے انعقاد. اچھا ابریز صاحب، آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے اب صدر مملکت کی جانب سے یہ بات، یعنی کہ یہ سارٹ آف ایک لیٹر، ہم اس کو آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہنچ گیا ہے تو اس پر عمل کرانا ضروری ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ایڈوکیٹ کوثین مفتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. کوثین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جاننا چاہیں گے، صدر مملکت نے عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے اور ایک لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس ڈیٹ کو آئین کے مطابق انتخابات ہو جانے چاہیے، جبکہ دوسری جانب ابھی تک حلقہ بندیوں کا جو پروسیس ہے وہی جاری ہے، جس میں ابھی جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے. کیا حیثیت سمجھتے ہیں اس خط کی اس ٹائم پر؟ دیکھیے، جس وقت کیئر ٹیکر کیبنٹ اپوائنٹ ہوئی تھی آرٹیکل 48 سب کلاس 5B کے تحت، تو 5A کے تحت اسی دن اسی وقت سائملٹینیسلی پریزیڈنٹ صاحب کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں دی. اور نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن یہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ آرٹیکل 48(5) کے تحت آپ نے ڈیٹ بھی دینی ہے اور کیئر ٹیکر کیبنٹ بھی اپوائنٹ کرنی ہے، سائملٹینیسلی دونوں کام کرنے ہیں. اور اس میں سے اگر ایک کام رہ گیا ہے تو پھر اس سٹیج پہ آ کے وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. یہ ٹوٹلی الیکشن کمیشن کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اپنی آسانی کے تحت کہ وہ کب شفاف اور منصفانہ انتخابات کروا سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی پریروگیٹو اس وقت الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن جب مناسب سمجھے گی اور جب حالات واقعات ایسے ہوں گے کہ وہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کرا سکے تو وہ اس کے مطابق الیکشن کمیشن کے پریویو میں ہے کہ وہ ڈیٹ دے. آپ دیکھیں کہ اگر سیکشن آرٹیکل 48 کی کلاس 5 پڑھیں تو اس میں پہلے لکھا ہوا ہے کہ اپوائنٹ اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days فرام دا ڈیٹ آف دا ڈیزولوشن فار دا ہولڈنگ آف اے جنرل الیکشن ٹو دا اسمبلی آگے اینڈ اپوائنٹ اے کیئر ٹیکر کیبنٹ. اس کا مطلب ہے دونوں کام اسی وقت جب کیبنٹ اپوائنٹ ہوئی تھی، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے تھے، تو اس وقت سائملٹینیسلی یہ دونوں کام ہونے چاہیے تھے. اگر اس وقت کوئی انہیں خیال نہیں آیا تو ٹھیک ہے، اس وقت وہ یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے، کیونکہ جو ان کا پریروگیٹو تھا پریزیڈنٹ کا وہ ٹائم گزر چکا ہے. اور اب ٹوٹلی الیکشن کمیشن کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب وہ ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں. حسین صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا اور کلیئرٹی کر دیجیے گا اس معاملے پر بھی کہ اگر اس وقت ڈیٹ نہیں دی گئی تو اس وقت ڈیٹ دینا کیا غیر آئینی ہے، یا آپ یہ جو اپنی اسٹیٹمنٹ شیئر کر رہے ہیں آپ کو ایتھیکلی ایسا لگتا ہے کہ اب انہیں ڈیٹ نہیں دینی چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن اب اس معاملے کو دیکھ رہا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ ان کے ہاتھ میں، ان کے اختیار میں تھا کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرتے جنرل الیکشنز کی، اس وقت انہوں نے نہیں کیا. تو اب وہ وقت گزرنے کے بعد کانسٹیٹیوشن میں کوئی اور پروویژن نہیں ہے. انہوں نے آبویسلی آرٹیکل 48(5)A پریس کیا ہوگا جس کے تحت انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہوگی. اور اگر فرض کریں کہ وہ ٹائم نکل گیا ہے تو الیکشن غیر آئینی نہیں ہوں گے، وہ جب بھی ہوں، وہ 6 مہینے بعد ہوں، وہ 5 مہینے بعد ہوں، وہ 4 مہینے بعد ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت آج کے دن میں کہ یہ پریروگیٹو کس کا ہے، وہ الیکشن کمیشن کا ہے یا پریزیڈنٹ بھی ڈیٹ دے سکتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کے پاس ایک وقت میں اختیار تھا جب کیبنٹ اناؤنس ہوئی تھی. اس دن کیبنٹ کے اپوائنٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن پہ دستخط کرتے ہوئے وہ سائملٹینیسلی ڈیٹ دے رہے تھے تو وہ بالکل حق بجانب تھے ڈیٹ دینے کے. لیکن جب وہ وقت گزر گیا ہے تو وہ پریزیڈنٹ اب ڈیٹ نہیں دے سکتے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یا کوئی اور سوچ رہا ہے کہ وہاں پہ خلا پیدا ہو گیا، خلا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ پریروگیٹو جو اس دن پریزیڈنٹ کے پاس تھا وہ اب چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن کا پورا اپنا میکینزم ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ ڈیٹ دے گا الیکشن. ابریز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو بات حسین صاحب کر رہے ہیں کہ اب جو ہے اس پر چونکہ الیکشن کمیشن معاملے کو دیکھ رہا ہے اور یہ معاملہ انہی کی جانب سے حل ہونا چاہیے، اب انٹروین نہیں کرنا چاہیے صدر صاحب کو، لیکن آئینی طور پر کیا یہ غلط ہوگا اگر وہ اس طرح کا لیٹر میں بات کرتے ہیں اگر انہوں نے پہلے نہیں کیا جب ڈیزالو ہوئی تھی اسمبلیز؟
وہ ایک محاورہ ہے کہ لا ہیلپس ویجیلنٹ. پریزیڈنٹ صاحب کو اس وقت ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا جس وقت وہ کیبنٹ اپوائنٹ کر رہے تھے. اس وقت وہ ہی واز سلمبرنگ اوور ہز رائٹ ٹو اناؤنس دی ڈیٹ آف دا جنرل الیکشن. تو اگر وہ اس وقت سوئے رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب, تو اب وہ اگر کسی سلمبر سے یا ڈیپ سلمبر سے جاگے ہیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کلاک کو ریورس کریں اور اس جگہ پہ جا کے جہاں پہ انہوں نے کیبنٹ کو اناؤنس کیا تھا اس جگہ پہ پہنچ کے وہ ڈیٹ اراؤنس کریں. گوسن صاحب ہمارے ساتھ رہی گا. وقت نکل جی گوسن صاحب ہمارے ساتھ رہی گا. یہی بات وقاص ابریز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے. ہم جو صورتحال سمجھ پا رہے ہیں, ایک لمیٹڈ ٹائم تھا جب کیبنٹ ڈیزالو ہو رہی تھی, اسی وقت نئی کیبنٹ جو کیئر ٹیکر آ رہی تھی اسی ٹائم پر کوئی نہ کوئی ڈیٹ دی جانی چاہیے تھی صدر کی جانب سے. گوسن صاحب نے ایسا کہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے جس طرح گوسن صاحب نے کہا؟ جی ابریز صاحب. وقاص ابریز صاحب. غالباً آواز ہماری ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. اچھا گوسن صاحب اب بتائیے گا, اب یہ جو لیٹر بھیجا گیا ہے الیکشن کمیشن کو, آپ نے کہا اب کمپلیٹلی اختیار ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرے اور اپنی آسانی یا پھر اپنی صورتحال جس طریقے سے وہ اپنے کام کو مکمل کر سکتی ہے اس کے بعد ڈیٹ دے. لیکن اس لیٹر کی پھر کیا حیثیت ہوگی, اور اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک آئینی عمل ہے انتخابات کا. اگر پریزیڈنٹ صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ انتخابات کرائیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن ڈیٹ کا اختیار ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اگر حلقہ بندیاں یا ڈی لیمیٹیشن یا سینسس کے ایشوز ہیں تو وہ الیکشن کمیشن کا سول پریروگیٹو ہے. اور اگر فرض کریں کہ ابھی سینسس مکمل ہوا ہے تو میری دانش میں نئے سینسس کے مطابق ہی حلقہ بندیاں بھی ہونی چاہیے اور الیکشن بھی ہونے چاہیے. ٹھیک, ابریز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. وقاص ابریز, یقینی طور پر جو کوسین صاحب کی گفتگو ہے آپ نے ملاحظہ کی, اور وہ یہ فرما رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر صاحب نے چونکہ اسمبلی ڈیزالو کی تھی ایٹ دیٹ ویری مومنٹ ان کو ڈیٹ بھی اناؤنس کر دینی چاہیے تھی. اب چونکہ انہوں نے اس وقت تو ڈیٹ اناؤنس نہیں کی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ چلا گیا اور انہوں نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے اپنا موقف دے دیا ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہونی ہیں, ایسے میں اب صدر صاحب کو ڈیٹ نہیں اناؤنس کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹلی انوالو نہیں کرنا چاہیے خود سے. I partially disagree with this statement. میرا اس میں یہ اوپینین یہ ہے کہ بالکل انہوں نے یہ بات تو درست کی کہ ایکویٹی ہیلپس دی ویجیلنٹ ناٹ دی انڈولنٹ, اور قانون کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ سلیپس اوور ہز رائٹ سلیپس اوور ہم. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر آرٹیکل 48 کلاس 5 کو دیکھیں تو وہاں پہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ آن دی ڈے آف ڈیزولیشن آف نیشنل اسمبلی یا امیڈیٹلی آفٹر ڈیزولیشن آف نیشنل اسمبلی اور فورتھ ویک آفٹر دی ڈیزولیشن آف نیشنل اسمبلی اور 5 days آفٹر دی ڈیزولیشن آف نیشنل اسمبلی, وہاں پہ کوئی ٹائم فریم جو مینشن نہیں کیا گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ فل فور جو ہے 90 دن کے اندر انتخابات کی ڈیٹ دیں گے. لہٰذا میرے دانش کے مطابق, جو میری وزڈم ہے اس کے مطابق, صدر پاکستان کا یہ استحقاق ہے آرٹیکل 48 کلاس 5 کے اندر کہ وہ بالکل ابھی بھی انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں. اگر آرٹیکل 48 کلاس 5 کے اندر کوئی امیڈیٹلی کا ورڈ لکھا گیا, فورتھ ویک کا آن دی ڈے لکھا جاتا یا کوئی ٹائم اسپیسیفک کر دیا جاتا تو پھر صدر پاکستان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے اور ان کے اوپر ایک لیگل امپیڈمنٹ امپوز کر دی گئی. لیکن یہاں پہ کسی قسم کی ایسی ورڈنگ کا استعمال نہیں کیا گیا. بالکل 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا, دیٹ از دا پرائمری لائبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی آف دی پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہاں پہ کوئی ٹائم فریم یا کوئی لمیٹیشن نہیں دی گئی کہ اگر اس وقت میں نہیں کریں گے تو اس کے بعد وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کی ورڈنگ کو آپ سامنے رکھ لیں, اور ورڈنگ کو سامنے رکھنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اسٹل از دا رائٹ اینڈ دا پراپرٹی آف دا پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ. اچھا ایڈوکیٹ کوسین صاحب, آپ بتا سکتے ہیں کوئی آرٹیکل, کوئی سیکشن جس کے اندر یہ ٹائم فریم مینشن کیا گیا ہو جس کے مطابق آپ بات کر رہے تھے سر؟ اگر آرٹیکل 48 کی کلاس 5 اس کے سب کلاسز اے اور بی کے درمیان میں دیکھیں تو اینڈ لکھا ہوا ہے. اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں سائملٹینیسلی اسی ڈیٹ پہ کریں گے, ٹھیک ہے. اور اے پہلے آ رہا ہے, اے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اناؤنس کریں گے جب وہ ڈیزالو کریں گے نیشنل اسمبلی کو تو جنرل الیکشنز کی تاریخ کو اناؤنس کریں گے. پھر لکھا ہوا ہے اینڈ اپوائنٹ اے کیئر ٹیکر کیبنٹ, اور اس کے بعد وہ کیئر ٹیکر کیبنٹ اناؤنس کریں گے, اپوائنٹ کریں گے. تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں کام سائملٹینیسلی پریزیڈنٹ صاحب کو کرنے چاہیے تھے.
بالکل پریزیڈنٹ صاحب کا پریروگیٹو تھا کہ اسی دن یہ دونوں کام اکٹھے کر سکتے، قانونی بھی ہوتے، آئینی بھی ہوتے، لیکن چونکہ انہوں نے ڈیلے کر دیا، ہی واز سلمبرنگ اوور ہز رائٹ، ہی واز سلمبرنگ اوور ہز پریروگیٹو، تو اس اسٹیج پہ مناسب نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی ورکنگ میں جو ایک اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشن ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اس کی ورکنگ میں انٹرفیئر کریں۔ صحیح صحیح ٹھیک ہے، کوسین مفتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ کوسین مفتی کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق سائملٹینیسلی ہی الیکشن کا اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا۔ کنور دلشاد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ کنور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ معاملہ یہ ہے کہ اپیرنٹلی بال از ان دا کورٹ آف الیکشن کمیشن، جو پولیٹیکل بھی ہم اس پر رائے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب آج صدر صاحب نے جو ایڈوائز دے دی ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ ہدایات جاری کر لی گئی ہیں، اس میں